السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں 11 ستمبر سن 2001 کو ہونے والے حملوں کو آج 22 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون سمیت 3 مختلف مقامات پر کیے گئے ان حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 1000 افراد ایسے ہیں جن کی شناخت آج تک نہیں ہو سکی ہے۔ حملوں کی برسی سے 2 روز قبل اعلان کیا گیا ہے کہ ان دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والے مزید 2 افراد کی باقیات سے جدید ڈی این اے ٹیسٹ سے شناخت کی گئی ہے۔ ستمبر سن 2021 کے بعد 2 برس میں پہلی بار مزید افراد کی شناخت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈی این اے سے شناخت کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اب بھی تقریباً 40% ہلاک افراد ایسے ہیں جن کی شناخت ہونا باقی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی یاد میں نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں پینٹاگون میں یادگاری تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اور متاثرین اور حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے پسماندگان سے اظہار ہمدردی کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے نئی دہلی میں منعقد ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ہونے والے مذاکرات کے دوران بھارت میں انسانی حقوق، پریس کی آزادی اور سول سوسائٹی کے معاملات اٹھائے تھے۔ انہوں نے اجلاس میں شرکت کے بعد سرکاری دورے پر ویتنام کے دارالحکومت ہینوئی پہنچنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت امریکہ اشتراک کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ سود مند گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے G20 سربراہی اجلاس کے انعقاد پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم مودی نہ خود پریس کانفرنس کرتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے صدر بائیڈن کو کرنے دی۔ بی جے پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کانگریس G20 اجلاس کے سلسلے میں سیاست کرتی رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ویتنام کے سرکاری حکام اور کاروباری رہنماؤں سے ملاقات کی اور سیمی کنڈکٹرز اور دیگر نئے معاہدوں پر دستخط کے بعد پیر کو ویتنام کا دورہ مکمل کر لیا۔ صدر جو بائیڈن نے نئی دہلی میں G20 اجلاس میں چین کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ روابط میں 10 ماہ کا وقفہ آنے کے بعد بھی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ویتنام کے دارالحکومت ہینوئی میں وائس آف امریکہ کے نمائندے کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم نے پیر کو نئی دہلی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور سعودی عرب کو سب سے اہم شراکت دار قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی پہلی میٹنگ میں اقتصادی، دفاعی، سیاست اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات گزشتہ برسوں سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ امریکہ، سعودی عرب، یورپی یونین نے نئی دہلی میں منعقدہ G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر کثیر جہتی ریل اور بندرگاہوں کے معاہدے کا اعلان کیا ہے، جسے BRI اور سربراہی G20 چین پاکستان اقتصادی راہداری کے چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران اعلان کردہ اس اقدام کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور یورپی یونین سمیت سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے والے ممالک کے سربراہان نے خیر مقدم کیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آنے والے وقت میں یہ بھارت، مغربی ایشیا اور یورپ کے درمیان اقتصادی روابط کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوگا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ ہم نے بھارت، مشرق وسطیٰ، یورپ اقتصادی راہداری کے لیے ایک نئے تاریخی معاہدے کو حتمی شکل دی ہے۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ کابل اپنی علاقائی سالمیت کا احترام کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پاکستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ ہو۔ دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں جاری ہوا ہے جب گزشتہ روز افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی حکومت کو تورخم بارڈر کی بندش کو اچھے ہمسائیگی کی روایت کے خلاف کارروائی قرار دیا تھا۔ بدھ کے روز ہونے والی جھڑپ کے بعد سے تاحال تورخم بارڈر ہر قسم کی نقل و حمل کے لیے بند ہے اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ تورخم بارڈر کی بندش سے بارڈر کے دونوں اطراف ہزاروں ٹرک لمبی قطاروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مسافروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ بارڈر جلد سے جلد کھلے تاکہ سامان منزل مقصود پر پہنچایا جا سکے۔ پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹی ٹی پی کے حملے کا آغاز افغانستان سے کیا گیا تھا، تاہم حکومت نے ابھی تک یہ معلوم نہیں کیا ہے کہ آیا یہ حملہ صرف ٹی ٹی پی کے ارکان نے کیا تھا یا اس میں افغان شہری بھی ملوث تھے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بگٹی نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ دعا معاہدے کی پاسداری کرے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ شمال مغربی پاکستان میں حکام نے پیر کو کہا کہ ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور مختلف شہریوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے میں افغانستان کی سرحد سے متصل صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پیرا ملٹری فرنٹیئر کور کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایریا پولیس آفیسر محمد ارش خان نے صحافیوں کو بتایا کہ زخمیوں میں 6 ایف سی اہلکار اور 2 شہری شامل ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے قافلے پر دیسی ساختہ بم سے حملہ کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے پیر کو کہا کہ بحیرہ اسود کے اناج معاہدے سے روس کی دستبرداری اور یوکرینی اناج کی تنصیبات پر روسی حملوں سے بہت سے ترقی پذیر ممالک میں خوراک کی قیمتوں میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وولکر ترک نے کہا کہ قیمتوں میں اضافے نے بہت سے لوگوں کو خوراک سے محروم کر دیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر صومالیہ کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ملک طویل عرصے سے یوکرین اور روس کی گندم پر انحصار کرتا رہا ہے اور اناج کے معاہدے کی معطلی خاص طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس نے پیر کو کہا کہ یوکرین کی افواج نے کرائمیا کے قریب کئی آف شور گیس اور آئل ڈرلنگ پلیٹ فارمز کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ اس نے ٹیلی گرام پر کہا کہ اس کارروائی میں کشتیوں پر سوار یوکرینی خصوصی دستے شامل تھے جنہوں نے ایک روسی SU-30 لڑاکا طیارے کو نقصان پہنچایا اور ہیلی کاپٹر، گولہ بارود اور ریڈار کا سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ فوج نے کہا کہ روس نے سن 2015 سے پلیٹ فارمز پر قبضہ کر رکھا تھا اور اسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ چین نے برطانیہ میں جاسوسی کے الزام کی تردید کی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ریسرچر کو اس سال کے شروع میں بیجنگ کے لیے جاسوسی کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے اسے محض ایک قیاس آرائی قرار دیا۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک نے اپنے چینی ہم منصب کو برطانوی جمہوریت میں مداخلت پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مراکش میں امدادی کارکنوں نے پیر کو طاقتور زلزلے سے بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھی جس میں 2100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ برطانیہ، اسپین، قطر اور متحدہ عرب امارات کی تلاش کی ٹیمیں ایٹلس پہاڑوں کے دیہات میں ملبے کو کھودنے کی کوششوں میں شامل ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ 3 لاکھ افراد اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں جو ایک صدی میں مراکش میں آنے والا سب سے زیادہ طاقتور زلزلہ تھا۔
بچاؤ کی کوششیں سست تھیں اور کچھ لوگوں نے سوشل نیٹ ورکس پر شکایت کی ہے کہ حکومت ملک میں مزید امدادی کارکنوں کو مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ ان کی انتظامیہ مراکش کو ہر قسم کی ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ شاہ محمد شیشم نے اتوار سے شروع ہونے والے 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے پیر کے روز متاثرین کے لیے 1 لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ سینکڑوں اسرائیلی عدالتی تبدیلیوں کی قانونی حیثیت سے متعلق سپریم کورٹ کی ایک اہم سماعت سے 1 روز قبل پیر کے روز وزیر انصاف کے گھر کے باہر جمع ہوئے۔ پولیس نے 6 افراد کو امن عامہ میں خلل ڈالنے اور سڑکیں بلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مظاہرین نے ہارن بجائے، میگا فونز پر حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اس ہفتے مزید مظاہروں کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔